ٹھیک فیض صاحب آپ کے نزدیک سے سنس یو آر بیسڈ ان یو ایس، آپ واشنگٹن میں ہیں، یہ آئی نو یہ ایک بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، بٹ سنس یو آر دیئر اینڈ یو آر اینالائزنگ تھنگس، کیا یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ہی از آلسو فیلنگ دا پریشر بیکاز جو مڈ ٹرمز ہیں وہ جسٹ راؤنڈ دا کارنر، اور وہ کہتے ہیں خود کو آبویسلی پٹس اپ اے بریو فیس کہ نہیں ہم بڑا زبردست میں ڈیل کروں گا اور ہمیں کوئی جلدی بھی نہیں ہے، ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں وی ول ناٹ ویٹ اینڈ ویل بام ایران اگین. سو آپ کو لگتا ہے کہ از اٹ دا پریشر دیٹ از ماؤنٹنگ آن ہم اینڈ ہی از یو نو دیٹس وائی ہی کمز اپ ود سچ آئی وونٹ سے ریڈیکولس لیکن تھوڑی کانٹرڈکٹری جو چیزیں ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیکولس کہہ سکتے ہیں. تھینک یو ونیت، بہت بہت شکریہ. گڈ ٹو بی بیک آن یور شو. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ اگر یہ کہنا کہ وہ پریشر میں نہیں ہے، وہ اسٹریسڈ نہیں ہے، یہ تو غلط ہوگا. اس وقت اصل جو پریشر ہے، اور اگر کسی کے پاس وقت کی کمی ہے تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اور ریپبلکن پارٹی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سارے انڈیکیٹرز ہیں اس وقت، معاشی اشاریے، سیاسی پولز جو آ رہے ہیں، اور جو الیکشنز کے نتائج جو مختلف اسٹیٹس میں پرائمریز ابھی جاری ہیں کہیں نہ کہیں کسی انداز سے، تو جتنے بھی جو نتائج آ رہے ہیں، لگتا یہی ہے کہ اس وقت ٹرمپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، اور وہ بالکل ایک ٹاڈلر کی طرح اس ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ایک نوچ اوپر لے جائیں پریشر کو، اور پریشر کو لے جا کے اپنے جو محلے کا کوئی ان کا دوسرا جو بچہ ہے جس کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اس کو پریشر میں لا کے اپنی بات منوا لیں. لیکن دیکھیے، اس میں ان کا جو بیہیویئر ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر منطقی ہے، ٹو سے دا لیسٹ. یعنی ایک یہاں جو پروفیسر ہیں، بڑے، آپ نے بھی غالباً ان کا نام بھی سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا ان کا، پروفیسر پوپ، رابرٹ پوپ، جو کہ شکاگو یونیورسٹی کے جیو پالیٹکس کے پروفیسر ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں. تو ان کی ایک جو تھیوری ہے ایسکیلیشن ٹریپ، یعنی بندہ یہی کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ایک ذرا سا تھوڑا سا ایسکلیٹ کروں گا، اور میرا جو ایک مخالف ہے، میرے مد مقابل جو کھڑا ہے، وہ بیٹھ جائے گا، میری بات مان جائے گا. اور وہ یہ اسی تھیوری پہ اس وقت خود ٹرمپ چل رہے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ ان کو سوائے اور فرسٹریشن کے اور ڈیسپریشن کے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اچھا، یہاں پر جو سین ہے، دیکھیے، جو جیسے کہ آپ نے فرمایا پریشر، کہ اس وقت میجورٹی یعنی مور دین 2/3 آف امیریکنز اس وقت اس جنگ کے سخت خلاف ہیں. ان کی اپنی پاپولیرٹی جو ہے وہ آلموسٹ ٹینک ہو چکی ہے، بالکل باٹم تک پہنچ گئی ہے. پھر جو ریپبلکن پارٹی کے جو دوسرے جو آپ کے لیڈرز ہیں، اور جو وہ لوگ جو کہ اس جنگ کے خلاف ہیں، وہ بہت زیادہ ووکل ہو کے اب سامنے آ رہے ہیں. خود ان کے اپنی ماگا موومنٹ کے لوگوں نے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. تو پریشر سارا ان پر ہے. اور ابھی چشتی صاحب نے بہت اچھی تصویر نقشہ کشی کی ہے. دیکھیے، اصل بات کیا ہے، اس وقت ایران جانتا ہے کہ اگر ہم اس جنگ کو انڈیور کر لیں، جسے آپ گیم آف انڈیورنس کہہ لیں، کہ وہ مار کھانے کو اور انتظار کرنے کو تیار ہیں. ان کو معلوم ہے کہ وہ ہزاروں سال سے وہاں بیٹھے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ وہاں رہیں گے، جس حالت میں رہیں گے. کتنا آپ نقصان کریں گے، کتنا ماریں گے، تو ان کو وہ اپنی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. اور ان کو معلوم ہے کہ ان کا جو مخالف ہے وہ کس حد تک اس وقت کو نکال سکتا ہے، اور وہ اپنے نقصانات کیسے برداشت کر سکتا ہے. ٹرمپ صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کا مطلب، جو بامبنگ کا مطلب، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس بامبنگ وہیں تک رہے گی، پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی. وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ، یعنی جیسے وینسڈے ایوننگ واشنگٹن ٹائمز، وہ دوبارہ بامبنگ شروع کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کو معلوم ہے کہ بامبنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا. قطر نے دیکھیے ابھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ بامبنگ شروع ہو اور بالکل. نیگوشیشنز جاری رہیں. پورا یورپ یہ چاہتا ہے، پوری دنیا یہ چاہتی ہے. خود پاکستان جو ایک بہت بڑا، ظاہر ہے، دی اونلی میڈیٹر ان دس کرائسس، اس کی بھی پوری جو 24/7 جو لیڈروں کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ معاملات آگے بڑھیں. لیکن صدر صاحب کا جو آپ نے جو لفظ استعمال کیا ریڈیکولس، وہ ایکچولی لگتا ہم کو، دیکھیے، بہت مشکل ہے ہم کو سمجھنا یہ کہ ایک سپر پاور کا، ایک طاقتور ترین شخص، وہ اس کا ایسا رویہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہی ہے، ٹھیک. ایسا ہی ہے، یہ ایکچولی ایسے ہی ہے کہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں کمان دے دی گئی ہے جمہوریت کی وجہ سے. اب دیکھیے، وہ جمہوریت کا جو آپ نے بھی سنا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ٹھیک. تو جو کچھ لوگوں نے ان کو بٹھا دیا ہے، اور اب نتائج بھگت رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ابیریشن ہے.
تو اس میں یہ دیکھنا کہ بہت کچھ کہ اس میں کچھ بہت لاجک ہے ان کے بیہیویئر میں، کوئی بہت زیادہ ہیز تھنکنگ تھرو، میرا خیال ہے کہ وہ غلطی ہے، اور اس کو ایرانی بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اور ان کے بیہیویئر کو اپنے انٹرسٹ میں بہت اچھی طرح سے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کریں اچھا کلاسا صاحب، سر اسلام آباد کے اندر آبویسلی ہم نے بہت زیادہ انفارمیشن ہے، بہت سی چیزیں ہیں، بٹ کیا واقعی یہ بات فیکٹ ہے؟ کیونکہ آج کل بھی شام کو اور آج بھی سارا دن صبح یہی سوال تھا کہ نہیں جی اگر امریکنز تو آ رہے ہیں بٹ کیا ایرانی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، ڈینائل آ رہے ہیں، کوئی کہتا نہیں جی اب تک وہ وہاں سے نہیں نکلے۔ اب میں نے کوٹ کیا، ایسوسیٹڈ پریس یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ آ رہے ہیں، تو کیا ہمارا یہ کنسرن ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی نا کہ امریکن ڈیلیگیشن ہے اور ایران کی سائڈ سے کوئی نہ آئے، یا یہ ایک انڈر لائنگ ایک اگریمنٹ یا ایک کانفرمیشن ہے کہ دونوں سائڈز آ رہی ہیں اسلام آباد؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے شو میں مجھے انوائٹ کیا۔ میں مت سے کہ چشتی صاحب نے اور فیض صاحب نے بڑا خوبصورت انہوں نے اس پوری سچویشن کا انہوں نے اس کا انالیسس کیا ہے، اور میرے لیے مشکل کر دیا ہے کہ اس سے ہٹ کر کیا کوئی نئی بات کی جائے یا ان کے پوائنٹ آف ویو کو ذرا تھوڑا سا ایک اور طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ اگرچہ میری تھوڑی سی اپنی کوئی ریڈنگ ہے وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی، لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے اور اس کی ایران کی اور امریکہ کی، ایک چیز تو یہاں پہ ہے کہ پاکستان نے اب تک میرا خیال بڑی سمجھداری سے اپنا یہ کنڈکٹ رکھا ہے۔ بڑے عرصے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ہماری سفارتکاری ہے یا ہماری پولیٹیکل ملٹری ایلیٹ جو اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے، کہ ہماری طرف سے کوئی بلنڈر نہیں ہوا اب تک۔ یہ بڑا مطلب میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر پاکستان جو ایک ہوسٹ ہے اتنے مشکل ٹاسک کا، کہ ہم نے کوئی بہت بڑی بلنڈر نہیں ماری، کوئی ہماری طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں نکلی، ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دے دیا، جبکہ اس وقت امریکن اور ایرانین جو ہیں وہ گن فائر کہیں یا اگر فائر ورک جو ہے ٹویٹر پہ وہ میڈیا ٹاک سے ہو رہی ہیں، ان کی میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہیں، وہ اس پہ ٹیلی فون کے ذریعے ہو رہی ہیں یا اس کے ٹویٹ کے ذریعے ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہیں، جس میں بڑے آپ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایران اور وہاں پہ امریکن جو ہیں ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں یا ایرانی لیڈرشپ، اب وہ آپس میں بات کرنے کی بجائے اسلام آباد میں آنے سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹویٹر پہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اپنی پاور بتا رہے ہیں، اپنی مطلب اسٹرینتھ ویکنس ہے، جو کہ میرا خیال ہے ایک ڈپلومیٹک ورلڈ میں ایسے نہیں ہوتا۔ دونوں ملکوں نے، ایران نے بھی اور امریکہ نے، پاکستان کے لیے میں سمجھتی ہوں بہت ساری مشکلات پیدا کی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت ساری فائر فائٹنگ کرنی پڑ رہی ہے، کہ ایران کے ساتھ علیحدہ آپ کو انگیج ہونا پڑ رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے بیانات ٹرمپ صاحب نے دے دیے، مطلب ہر کوئی اپنے ملک کی آڈینس کے لیے دیتے ہیں، جیسے بھی ایسا بتا رہے تھے کہ امریکہ میں ان پہ دباؤ ہے تو لہٰذا انہوں نے کچھ نہ کچھ تو وہاں سے کہتے رہنا ہے اپنے ووٹرز کو، اپنی کنسٹیٹوئنسی کو، بھائی صاحب کہ ہم جنگ جیتے ہیں اور ہم ایران کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ ان بیانات کو سیریس نہ لیں۔ سیم وہ میرا خیال ایران کو بتاتے ہوں گے کہ بھائی صاحب آپ نہ رہیں، اچھا ایرانی جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ان کو کرنے کا اس سے جو مشکل میرا خیال سچویشن میں پھنس گیا ہے پاکستان، وہ ان دونوں کو میڈیٹ کرا گیا، جو کہ ہماری مجبوری بھی تھی، ہم نے کرانا بھی تھا، کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اسٹیک تھے دنیا کے جو ہیں سو ہے، ہمارے بھی بہت بڑے یہاں پر اگر اسٹیٹس ہیں مڈل ایسٹ میں ہے، یا ہماری انرجی کے مسائل ہیں، سعودی عرب پہ ہے، اگر قطر ہے، دبئی، یا آپ کا ایران میں اگر جنگ چھڑ جاتی ہے خدا نہ خاصہ تو ہمارے لیے مسائل ہے۔